اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، ایک سماج، انسانی معاشرے کا ایک نمونہ پیش کیا ہے جو تشکیل پایا ہے یہ سماج، اور اللہ نے اس کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اور قانون الہی کے مطابق جو ہر امت اور ہر نسل اور ہر انسانی معاشرے کو مادی و معنوی ہدایت کے اور رشد کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کو بھی فراہم کیے ہیں۔ جو کچھ بنی اسرائیل کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، جن فضائل کا اور جن نعمتوں کا اور جن کی یاد دہانی انہیں کرائی جا رہی ہے، یہ مختص نہیں ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہ نعمتیں اور اس جیسی نعمتیں تمام انسانی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان سے پہلے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وسائل، مواقع، امکانات اور نعمتیں عطا کی ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو تیار کیا ہے، تمام انسان کے لیے، اور اس کے بعد انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، اور مراد نوع انسان ہے۔ تمام انسانی نسلیں ان امتیازات میں شریک ہیں اور وہ ان میں شامل ہیں۔ ان تمام مشترکہ امور میں بنی اسرائیل کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں، وسائل عطا کیے ہیں، انہوں نے ان کا انکار کیا ہے، انہیں چھپایا ہے، اس میں ہیر پھیر کیا ہے۔ اتنی کثرت سے اللہ کی نعمتیں دریافت کرنے کے بعد بنی اسرائیل ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے ہیں۔ اصل وہ وجوہات بتانا مقصود ہے مخاطبین قرآن کو یا مؤمنین کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی وہ ساری نعمتیں دی ہیں جو دوسروں کو دی ہیں، اور بنی اسرائیل نے تمام نسلوں میں یہ خصوصیت و اعزاز حاصل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نعمتوں کو ٹھکرایا ہے، انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑا ہے اور اس سے بھٹکے ہیں، اور اتنی فضیلتوں کے اور ترقی اور عروج پانے کے بعد زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ اصل یہ باب بتانا مقصود ہے بنی اسرائیل کے تذکرہ میں۔ لہٰذا جو
خصوصیات بنی اسرائیل کے لیے ذکر کی جا رہی ہیں یہ مشترک ہیں بنی اسرائیل سے پہلے والوں کے لیے بھی اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، یعنی قرآن کریم کے پیروکار امت کے لیے بھی، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور، قوانین و قاعدہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تذکر دیے ہیں، ان میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ آپ وہ ساری نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، یعنی یہ نعمتیں بھول چکے تھے۔ یہ امر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اللہ سے نعمتیں لینے کے بعد انہیں فراموش کر بیٹھے تھے۔ دوسرا حکم انہیں دیا گیا ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم اپنا عہد وفا کرو تاکہ تمہارے ساتھ جو عہد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ بھی وفا ہو جائے۔ اب یہ اس بات پر متفرع ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا عہد تھا، جیسا کہ تمام انسانی طبقات و نسلوں کے ساتھ اللہ کا عہد ہے، اور بنی اسرائیل نے وہ عہد فراموش کر دیا، وہ ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دوش پر ڈالی تھیں انہیں بھول گئے، وہ عہد اللہ کا وفا نہیں کیا، پورا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے پھر ان کے حق میں جو اللہ کا وعدہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، چونکہ ان میں آپس میں تلازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد میں اور جو انسان نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، اور یہ اس قانون و نظام کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کی صورت میں تمام انسانوں کے لیے قانون خلقت بھی نظام بنا کر جاری کیا ہے، اور قانون ہدایت بھی نظام کی صورت میں جاری ہے، نہ کہ انفرادی طور پر فرد انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ الگ قانون ہے یا نظام ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر انسان کے لیے جداگانہ طور پر عمل ہے، بلکہ ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، وہ قانون و نظام سب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اس قانون و نظام کے مطابق ہی تمام عمل انجام پائے گا، یعنی انسان نے جو عہد کیا ہے وہ اسی نظام کے زمرے میں آتا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے عہد اور سارے وعدے انسان کے حق میں ثابت ہو جائیں، پورے ہو جائیں، انجام پا جائیں، تو انسان کو وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھنا اور اختیار کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم آہنگ بنانا ہوگا، اور اس صورت میں بلا وقفہ تمام انسانوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم اور ان کے لیے یہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، رغبت بھی فقط اللہ کی اختیار کرو، اور چونکہ بنی اسرائیل نے رغبت کو خود اپنے لیے اختیار کیا تھا، یعنی ایسی احتیاط جو خوف کی بنیاد پر ہو، ایک محتاط زندگی جس کے پیچھے اصلی عامل خوف کا کارفرما ہو، اس کو راہبت کہتے ہیں۔ راہب وہ انسان جو احتیاط کی زندگی بسر کر رہا ہو اور اسے خوف ہو کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں میں راستے سے بھٹک نہ جاؤں، بہک نہ جاؤں، اور کہیں مجھ سے ایسی لغزش سرزد ہو جائے جس کے نتیجے میں اپنے مقصد سے دور ہو جاؤں یا محروم ہو جاؤں۔ اور ہم یہ روزمرہ امور میں دیکھتے ہیں، راہبت معمول کا ایک عمل ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً ہم عام معمول کی ایک مثال جو ہر انسان کے لیے قابل فہم ہے، ہم
لوگوں کو سڑکوں پر گاڑیاں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کچھ بے احتیاط لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں اور قوانین کی مراعات نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں لیکن مقررہ قوانین میں بھی احتیاط کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی سڑک پر گاڑی 120 کی سپیڈ سے چلانے کی اجازت ہے، احتیاطاً یہ 100 پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر 120 پہ چل رہے ہوں تو بھی انہوں نے جرم نہیں کیا، قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خود سے انہیں خوف ہے کہ 120 گاڑی کی سرعت اور تیزی ممکن ہے یہ کسی حادثے کا سبب بن جائے۔ اس متوقع محتمل حادثے سے بچنے کے لیے گاڑی کی سرعت کم رکھتے ہیں، 100 پہ یا 100 سے بھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ راہبت کی ڈرائیونگ ہے۔ اور اسی طرح ہم دیگر امور میں بھی دیکھ لیں، گھریلو مسائل میں دیکھ لیں، سماجی مسائل میں دیکھ لیں، اپنے جو پیشہ ورانہ کام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی انسان راہبت اختیار کرتا ہے۔ مثلا کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، تو بہت سارے راہبت کی تجارت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی محتاط لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ بائیں کہ اگر اس احتیاط کو چھوڑ دیں اور رائج جو کچھ معمول ہے لین دین میں اگر اس طرح سے کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ احتیاط کرتے ہیں کسی چیز کے لینے میں، کسی چیز کے دینے میں۔ یہ جو اضافی جو احتمالی خوف سے بچنے کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں راہبت کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے راہبت کو اپنے لیے معمول بنایا تھا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں بنی اسرائیل میں تو ان کے ہاں جو ان کے مذہبی طبقات ہیں اور پیشوا ہیں جو اپنے آپ کو مختص کر دیتے ہیں مذہبی زندگی گزارنے کے لیے، انہیں راہب یا راہبہ کہا جاتا ہے۔ وہ افراد، خواتین اور مرد جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، مختص کر دیتے ہیں کہ انہوں نے دینی زندگی گزارنی ہے، اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں، کلیساؤں میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے مذہبی رسومات و فرائض کی ادائیگی میں مدد دیتے ہیں۔ انہیں راہب ہی کہا جاتا ہے۔ راہب کا مطلب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احتیاطاً خوف کی بنیاد پر احتیاط کی زندگی اختیار کی اور شادی بھی نہیں کرتے۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں تو شاید ہم دین سے دور ہو جائیں، ہم اللہ سے دور ہو جائیں، اس لیے یہ احتیاط کی بنیاد پر اختیار کردہ زندگی ہے۔ خوب راہبت جب اختیار کی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر راہبت اختیار کرنی ہے، احتیاط کی زندگی گزارنی ہے تو مجھ سے راہبت اختیار کرو۔ یعنی اگر احتیاط کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے قانون و نظام بنایا ہے اس کے اندر راہبت اختیار کرو، نہ کہ خود ساختہ، جیسا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے خود سے اپنے لیے رہبانیت اختیار کی تھی جو اللہ نے نہیں کہا تھا، لیکن پھر اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد ان کو حکم ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نازل کی ہے، بما انزلتو، اس پر ایمان لے آؤ، یعنی قرآن کریم پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، آپ کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے اور آپ کا پیغام ہے، بنی اسرائیل اس پر ایمان لے آئیں۔ ایمان کی وضاحت کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایمان یعنی اس کو اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، سماجی زندگی میں، عمومی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں جو آپ کو کسی دستور یا کسی قانون یا کسی قاعدے کا سہارا لینا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر آپ بما انزلتو کو، یعنی جو میں نے، اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر بھروسہ کر کے زندگی گزارو، اس پر اعتماد کر کے زندگی گزارو، اسے وسیلہ زندگی اختیار کر کے اور منشور زندگی اختیار کر کے زندگی گزارو۔
اور پھر قرآن کی خصوصیت ہے مصدقاً لما معاکم، یہ قرآن تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، ناشناختہ نہیں ہے، چونکہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو کتابیں آسمانی نازل فرمائی ہیں جیسے تورات و انجیل اور جو کچھ ان کے اندر ہے، قرآن اس سب کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے، اس کو جھٹلا نہیں رہا۔ یعنی قرآن میں اور تورات اور انجیل میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ و تناقض نہیں ہے، بلکہ مطابقت و مصادقت ہے۔ جو ان میں ہے وہ قرآن اس کی مکمل تائید کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم جامع تر ہے، یعنی جو کچھ ان میں نہیں تھا وہ قرآن کریم میں ہے، اور جو ان کتابوں کے اندر تھا قرآن اس سب کی تائید و تصدیق کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر و اول کافر، جھٹلانے والے، انکار کرنے والے نہ بنو تم۔ کہ اس کی تشریح کی تھی کہ اول کافر زمان کے لحاظ سے بھی اول مسلم و اول کافر دونوں اصطلاحیں قرآن کریم میں استعمال کی گئی ہیں، اور اس سے مراد زمانی طور پر اولیت و سبقت نہیں ہے، بلکہ اول کافر و اول مسلم کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے زمانے میں آپ سب سے بڑے، سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ ممکن ہے زمانی لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے تم بعد میں پیدا ہوئے ہو، دوسرے تم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، وہ پہلے انکار کر چکے ہیں، لیکن تم سابقہ انکار کرنے والوں پر سبقت لے جا سکتے ہو۔ جیسے ہم ظالمین کو دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ بھر میں انسانیت پر متعدد حکمرانوں نے، افراد نے ظلم کیا ہے، لیکن آج یہ بات ہوتی ہے کہ اول ظالم، پہلا ظالم، سب سے بڑا ظالم جو دوسرے تمام ظالمین پر سبقت رکھتا ہے کون ہے؟ اسی طرح اول کافر یعنی زیادہ کفر اختیار کرنے والا، بڑھ کر کفر اختیار کرنے والا۔ بنی اسرائیل اول کافر اس لیے ہیں اور انہیں روکا گیا ہے کہ نہ بنو، چونکہ ان کے پاس مشرکین کی طرح صورتحال نہیں ہے۔ مشرکین کوئی آسمانی کتاب نہیں رکھتے، سلسلہ نبوت سے منسلک نہیں تھے، دور تھے، محروم اور جاہل لوگ تھے، وہ بھی انکار کرتے ہیں رسالت رسول اللہ کا، اور بنی اسرائیل بھی انکار کرتے ہیں قرآن و رسالت کا۔ بنی اسرائیل کا انکار اول کفر شمار ہوگا، بڑا کفر شمار ہوگا، پہلا کفر شمار ہوگا، چونکہ یہ دین سے آشنا ہیں، دینی نصاب پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر انبیاء آئے ہیں، علماء آئے ہیں، آسمانی کتابیں آئی ہیں، برخلاف مشرکین کے بت پرستوں کے کہ ان کے پاس یہ سلسلے نہیں تھے۔ لہٰذا دونوں اگر انکار کریں تو دونوں میں تم بڑے منکر شمار ہوگے، اور یہ اپنے لیے اعزاز نہ بناؤ، یہ اپنے لیے امتیاز نہ بناؤ کہ تم پہلے کافر شمار ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ حکم ہے ان کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک معمول کی ایک قباحت شروع ہو گئی تھی، اور وہ قرآن نے جس کو دین فروشی اور آیات فروشی کا نام دیا ہے۔ انہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا، تجارت بنا لیا، متجر بنا لیا۔ اللہ نے کتاب نازل کی تھی، یعنی مکتب نازل کیا تھا، اور انہوں نے اس مکتب کو متجر بنا لیا، یعنی تجارت گاہ بنا لیا، اور اس سے سود اور سودا حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ان کو خصوصیت کے ساتھ روکا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو کم بہاؤ میں، کم قیمت میں، کم بہا میں مت بیچو، اس کا مول کم نہ لگاؤ تم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسا بعض نے استہزائیہ طور پر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کم قیمتیں نہ لو، دین بیچنا ہے تو بڑی اور بھاری قیمت میں بیچو، زیادہ قیمت میں بیچو۔ نہ، جتنی بھی قیمت دین کی لی جائے وہ کم قیمت ہی شمار ہوتی ہے، یعنی دین کے مقابلے میں کم قیمت ہے، نہ کہ دوسری اشیاء کے مقابلے میں۔ اگر انسان کوئی چیز بیچ دے اور اس کو جو بھی معاوضہ ملے وہ ہمیشہ قلیل ہی شمار ہوگا۔ جیسے انسان کوئی اپنا ضمیر بیچ دے اور اس ضمیر فروشی کے بدلے میں جتنا مول لے لے، کروڑوں روپیہ لے لے، اربوں خربوں روپیہ لے لے، تو بھی کم قیمت ہے، کم مول میں۔
ارزان بیچا ہے اس نے اپنے آپ کو، یعنی یہ متاع گران قدر جو بیچنے کے قابل نہیں تھی اس نے بیچ دی ہے۔ اسی طرح اگر انسان وہ اقدار بیچ دے، انسانی اقدار ہیں اور الہی اقدار ہیں، یہ فروخت کر لے، مثلاً کسی منصب پر، حکومتی عہدے پر پہنچنے کے لیے انسان اپنے دین کو بھی چھوڑ دے، پائمال کر لے، قدریں چھوڑ دے، انسانی قدریں چھوڑ دے، تمام ترک کر دے، اور مسند اقتدار اس کو مل جائے، یہ کم قیمت پر اس نے ارزشمند چیز، قیمتی چیز اس نے کم قیمت پر بیچ دی ہے، یعنی ایک جرم کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کم بہاؤ پہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو بیچنے کی نہیں ہے، فروخت کرنے کی نہیں ہے، اسے تم نے فروخت کر دیا ہے، اور اس وجہ سے بنی اسرائیل کو زوال آیا ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں اور اتنا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فراہم کیا، اور اس کے باوجود ذلت و زوال انہوں نے دیکھا۔ وہی چیز آج مسلمانوں میں بنی اسرائیل سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، جن میں سے دین فروشی کا ایک عمل ہے کہ دین فروشی کو اقتدار کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، عزت و شہرت کی لالچ میں، اور کسی اور دنیاوی امر کے مقابلے میں جب انسان معنویت کو بیچ دیتا ہے، اپنی انسانیت کو بیچ دیتا ہے، اپنے شرف کو بیچ دیتا ہے، اپنی قوم کو بیچ دیتا ہے، اپنی سرزمین و وطن کو بیچ دیتا ہے، اپنی حیثیت کو بیچ دیتا ہے، جس قیمت میں بھی بیچے یہ کم قیمت ہی شمار ہوگی، یہ حقیر اور گھٹیا قیمت ہے، یعنی پست عمل ہے، وہ گھٹیا کام کیا ہے انسان نے، جتنا بھی بہو اس کے مقابلے میں وصول کرے انسان۔ اور تاریخ بھی بھری ہوئی ہے اسی وجہ، اسی کام سے کہ مسلمانوں نے بھی اور مسلمانوں کے علاوہ بھی یہ کام کیا گیا، اور آج زیادہ یہ قباحت شدت کے ساتھ نظر آ رہی ہے فرد فرد کے اندر۔ بعض اوقات قرآن کریم نے جن اعمال کو جرم قرار دیا ہے اور معصیت و گناہ قرار دیا ہے اور ممنوع قرار دیا ہے، لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن در عین حال دوسرے لوگوں کی رائے میں، رائے عامہ میں اس عمل کو جو بھی انجام دے برا ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے۔ لیکن فی زمانہ جو زوال آیا ہے وہ یہ کہ یہ عمل اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد اور مقدار میں اور تکرار ہو رہے ہیں کہ عام آدمیوں کی نگاہوں میں ان کی قباحت ختم ہو گئی ہے، انہیں اب جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ زوال کی علامت ہے کہ جب قدریں کسی معاشرے سے مٹنا شروع ہو جائیں اور قدریں ختم ہونے کے بعد معاشرے کے اندر یہ احساس ہو کہ جرم کو جرم نہ سمجھیں، گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، قباحت کو قباحت نہ سمجھیں، یہ معاشرے کی زوال کی، ذلت کی علامت ہے، یہ پستی کی علامت ہے، گھٹیا معاشرے کی علامت ہے یہ، جیسا کہ آج ہم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، مختلف میدانوں کے اندر ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی سب لوگوں کے سامنے جرم ہوتا ہے، جنایت ہوتی ہے، اور وہ جرم بھی انجام پا جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور دوسرے انسان اس کو سرے سے محسوس بھی نہیں کرتے۔ جیسے فسق و فجور عام روزمرہ کا معمول ہے، اور قرآن نے جیسے مومن و فاسق میں فاصلہ ڈالا ہے کہ مومن و فاسق آپس میں مساوی نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، لیکن فسق و فجور اس کی قباحت عام آدمی کے ذہن سے نکل گئی ہے، چونکہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ عام آدمی فاسق سے بیزاری محسوس نہیں کرتا، فاسق سے دوری اختیار نہیں کرتا، فاسق انسان کو برا انسان نہیں سمجھتا۔ یہ پستی کی علامت ہے، یعنی اگر یہ کیفیت بن جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پست معاشرہ ہے، بہت گھٹیا معاشرہ ہے، اور یہ اپنے زوال کی طرف آگے جا رہا ہے۔ اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم کسی قریہ کو، معاشرے کو، آبادی کو ہلاک کرتے ہیں تو اس میں فاسق و فاسد لوگوں کو موقع دیتے ہیں، مترفین، وہ آ کے فسق و فجور و فساد
پھیلاتے ہیں وہ عام ہوتا ہے، اور اس پر کوئی نہی عن المنکر نہیں کرتا، اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، اس سے کوئی اجتناب نہیں کرتا، اور اس طرح کرتے کرتے اس فساد کا غلبہ ہو جاتا ہے معاشرے کے اوپر۔ اور جب فساد بر و بحر دونوں پر غالب آ جاتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس وقت اللہ کا حکم اجرا ہوتا ہے، یعنی قانون خدا جاری ہوتا ہے، اور اس قریہ اور آبادی یا اس نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، وہ مٹا دی جاتی ہے، وہ قوم حذف کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کی جگہ پر نئی نسلیں آتی ہیں، اور ان کے بھی قوانین نئی نسلوں کے وہی ہیں جو اس تباہ حال اور زوال یافتہ نسل کے ہیں۔ اسی آیا 41 میں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، فقط مجھ سے تقوی اختیار کرو، فقط میرا تقوی اختیار کرو۔ کہ یہ تعبیر پہلے بھی گزری ہے آیا 40 میں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور اس میں ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس آیت کا اختتام إِيَّايَ فَارْهَبُونِ پر ہے، اور اس آیت کا اختتام وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ پر ہے۔ دونوں ترکیبیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں، ہر چند وہاں پر رہبت ہے اور یہاں پر تقوی ہے۔ تقوی جامع تر ہے رہبت سے، رہبت فقط احتیاط ہے، خوف کی بنیاد پر انسان جو زندگی میں احتیاط اختیار کرتا ہے، محتاط زندگی، محتاط رویہ زندگی کا، یہ رہبت ہے۔ جیسے مثالیں دیں کہ اگر ایک شخص مقررہ حد رفتار سے کم رفتار میں گاڑی چلا رہا ہے تو یہ رہبت ہے، یہ تقوی بھی ہے، چونکہ رہبت تقوی کا مصداق ہے، لیکن تقوی اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے رہبت سے۔ رہبت فقط احتیاط پر مبنی عمل کا نام ہے کہ جس میں انسان جائز حد سے بھی کم رفتار میں چلتا ہے، یا جائز حد سے بھی کم رویہ رکھتا ہے، تاکہ کسی قسم کا خوف اسے لاحق نہ ہو جائے، یا کوئی چیز نقصان یا ضرر اس کو نہ پہنچے۔ تقوی حفاظت کو کہتے ہیں۔ رہبت احتیاط ہے، یا احتیاط آمیز خوف، یا خوف آمیز احتیاط، لیکن تقوی حفاظت ہے، حفاظتی تدبیر ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے بہت بنیادی امور میں سے ہے۔ تقوی انسانی سماج و انسانی زندگی کے لیے قرآن کریم نے جو نظام بنایا ہے، جو منشور بنایا ہے، جو آئین بنایا ہے، اس کے اصولوں میں سے، موٹے اصولوں میں سے اہم تقوی ہے۔ اور تقوی اعتقادی عمل نہیں ہے، بلکہ عملی چیز ہے، عملی زندگی کا حصہ ہے تقوی۔ ہر چند ہم تقوی کے بارے میں کافی تشویش کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ عمل اس وجہ سے ہوا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم میں، تفسیر میں، اور اسی طرح روایات کی تفسیر و ترجمہ میں علماء نے کچھ ایسے بنیادی امور انجام دیے ہیں، یعنی چشم پوشی کی ہے، یا بعض اوقات کسی معنی کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کی سہولت کے لیے کسی بات کے لازمہ کا ذکر کیا ہے، وہی چیز اس کا معنی بن گیا ہے، اور وہی رواج اس نے پکڑ لیا ہے کہ تقوی کا معنی ہم عموماً خوف کرتے ہیں، ڈرنا۔ یا فتقونی، فقط مجھ سے ڈرو، یہ تمام مترجمین اس کا ہی یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ وہ بات آ جاتی ہے جہاں مسلک و مذہب کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تفسیر میں جب بھی کوئی ایسا مفہوم جو زیادہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا، اس مطلب میں فرقے، مذاہب ایک ہو جاتے ہیں، وہی سرسری بات یا غیر دقیق بات کو سارے اپنا لیتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں کرتے، اور باقی اہم امور یا باقی غیر اہم امور میں آپس میں الگ الگ تفسیریں کرتے ہیں، کوئی اس کی کیا تفسیر کرتا ہے، کوئی کیا تفسیر کرتا ہے۔ ہم پہلے آغاز سورہ بقرہ میں ہدن للمتقین کے
ذیل میں تقوی سے مفصل بحث کر رہے ہیں، لیکن تقوی کی بات چونکہ منحصر اس آیت کے اندر نہیں ہے بلکہ سراسر قرآن میں یہ بحث پھیلی ہوئی ہے، جاری ہے، اور ہمیں اسی حد تک بحث کرنی ہوگی جس حد تک قرآن تقوی کو لے کے جا رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کسی جگہ تقوی کی بات تفصیل سے کر کے پھر اس کی طرف حوالہ دیں ہم۔ ہر آیت کے ذیل میں جہاں تقوی کا ذکر آتا ہے وہاں اس مطلب کو تکرار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی تقوی کا معنی تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کا غیر دقیق معنی راسخ ہو چکا ہے، پک گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، علماء کے ذہنوں میں اور مومنین کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے۔ یعنی تقوی سنتے ہی اس کا معنی ڈرنا ذہن میں آ جاتا ہے، یا پرہیز، دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں۔ بچو پرہیز کرو یا ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور یہ بات وضاحت کی ہے کہ ڈر کے لیے قرآن کریم نے متعدد الفاظ استعمال کیے ہیں، جن میں سے خود لفظ خوف یہ عربی لفظ ہے۔ اگر خوف ہی، ڈرنا ہی مقصود ہوتا تقوی کی جگہ، یا تقوی کے لفظ کے ذریعے سے ڈرانا مقصود ہوتا، یا ڈر کا معنی تفہیم کرنا مقصود ہوتا، تو خوف کا لفظ ہی استعمال کر دیا جاتا۔ جیسا کہ قرآن کریم نے کثرت سے قرآن میں خوف کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں خوف کا معنی بتانے کی ضرورت تھی وہاں خوف ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ خوف کیا جاتا ہے، جیسے رہبت ہے، کہ رہبت کے معنی میں خوف ملحوظ ہے، لیکن رہبت کا مطلب خوف نہیں ہے۔ خوف کا معنی خوف ہے، رہبت خوف پر مبنی احتیاط ہے، خوف پر مبتنی احتیاط ہے، یعنی وہ احتیاط جس کے پیچھے خوف کار فرما ہو اس کو احتیاط کو رہبت کہتے ہیں، مترادف نہیں ہے خوف اور رہبت۔ اسی طرح خشیت ایک اور لفظ ہے جو قرآن کریم میں ڈرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، خشیت اللہ، اللہ کا ڈر۔ خشیت کا مطلب ہی ڈر نہیں ہے، ہر چند اس کے معنی میں خوف ملحوظ ہے، لیکن خوف اس کا معنی نہیں ہے۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے پرواہ۔ خشیت یعنی یہ بھی ہم معمول کی زندگی میں اگر دیکھیں تو پرواہ کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو، اردو میں جس کو پرواہ کہا جاتا ہے، یا اردو سے ملتی جلتی زبانوں میں اردو کے تحت جو زبانیں آتی ہیں، یا اردو کے اندر جو زبانیں اردو کی ترکیب میں شامل ہیں، ان کے اندر بھی یہ لفظ پرواہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو ہم معمولات میں دیکھیں، لوگ جس طرح رہبت احتیاط کرتے ہیں، اسی طرح پرواہ بھی بہت کرتے ہیں۔ مثلا انسان جب گھر سے نکلتا ہے یا گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی پرواہ کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنے لیے کوئی طریقہ کار یا عمل سوچتا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ بچے جن کے ماں باپ گھر میں ہی ہوں، والد گھر میں ہوں، والدہ گھر میں ہوں، یہ بچے، آج کے بچے خصوصاً جن کے پاس میڈیا آلات موجود ہیں، ڈیوائسز موجود ہیں، موبائل اور دیگر چیزیں، یہ جب موبائل پہ یا ٹی وی پہ یا نیٹ پہ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ کھٹکا ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے کہ والدین گھر میں ہیں، اور ہم اگر کوئی غلط چیز، معیوب چیز، جو ناپسندیدہ چیز دیکھنے جا رہے ہیں، اگر والدین کے علم میں یہ چیز آ گئی تو ہمارے لیے برا نتیجہ نکلے گا، ڈانٹیں گے، تنبیہ کریں گے، سزا دیں گے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، یا ہم ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ لہٰذا اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے ان کا دھیان سارا والدین کی طرف ہوتا ہے۔ یہ جو والدین کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور والدین کی خاطر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، چونکہ ماں باپ گھر میں ہیں یا ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کو پرواہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو کرنے کا انسان ارادہ رکھتا ہے، یا اگر کوئی نہ ہو، ماں باپ نہ ہوتے تو یہ کر گزرتا یہ کام، اب نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟
خشیت الوالدین، والدین کی پرواہ کرتے ہوئے، والدین کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے، اور والدین کے احترام میں یہ کام نہیں کر رہے۔ اگر والدین فرض کر لیں نہیں ہیں، جب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے گھر خالی ہے، تو پھر یہ خشیت ختم ہو جاتی ہے، والدین کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اولاد یا کچھ بچے یا کچھ جوان ایسے ہیں کہ والدین گھر میں ہوں یا نہ ہوں، ہر دو صورتوں میں انہیں والدین کا احترام ملحوظ ہوتا ہے، والدین کا مقام اور رتبہ اور عزت کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ غلطی کر لی تو میرے والدین ناراض ہوں گے، یا گلی محلے میں ان کی بدنامی ہوگی۔ ان کی عزت کی خاطر ان کی غیر موجودگی میں بھی بچہ یہ کام نہیں کرتا، اس کو پرواہ کہتے ہیں۔ مثلاً خاتون ہے، شوہر اس کے ساتھ ہے، بازار میں مارکیٹ میں شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، تو یہ خاتون ہر چیز نہیں دیکھتی، ہر ایک کی طرف نہیں دیکھتی، اپنے جسم کا اظہار نہیں کرتی، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی، نامحرموں کے سامنے اپنے آپ کو عریان نہیں کرتی، چونکہ شوہر ساتھ ہے اس کا، اور شوہر کی اس کو پرواہ ہے، یعنی شوہر کا احترام بھی ہے یا شوہر کا خوف ہے۔ جو بھی عامل ہے، نتیجہ یہ ہے کہ شوہر کو ملحوظ رکھے ہوئے ہے، اور شوہر کی پرواہ کرتے ہوئے یہ کام جو ممکن ہے کرنا چاہتی ہے نہیں کرتی۔ اور کچھ خواتین ایسی ہیں کہ شوہر گھر میں نہ ہو، نہ بھی ہو ساتھ، پھر بھی انہیں خیال ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ہے اور وہ شوہر اس محلے میں رہتا ہے، صاحب عزت ہے، میں کوئی ایسا کام کروں تو میری وجہ سے شوہر بدنام ہو، یا اس کو افسوس ہو، یا اس کو دکھ ہو، میں ایسا کام نہ کروں جس سے میرے شوہر کو شرمندگی ہو۔ یہ چیز نظر میں رکھ کر زندگی گزارنا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ خشیت الزوج ہے یہ انسان کے لیے۔ اور اسی طرح ہم عام دیگر طبقات کو بھی مد نظر رکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پولیس کے ڈر سے یا پولیس کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتے، اگر پولیس نہ ہو تو یہ کر گزریں گے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ پولیس نہ بھی ہو تو بھی نہیں کرتے یہ کام۔ کیوں؟ قانون کا احترام ہے، قانون کی پاسداری کرتے ہیں کہ قانوناً یہ چیز درست نہیں ہے، لہٰذا اگر پولیس نہ بھی ہو تو بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اس کو خشیت کہتے ہیں، کسی چیز کو مد نظر رکھنا۔ یہ خوف اس کا ترجمہ نہیں ہے، خوف اس کے معنی کا لازمہ ہے، یا ہم یوں کہیں کہ خوف اس میں ملحوظ ہے رہبت کی طرح، لیکن مترادف نہیں ہے خشیت و خوف یا رہبت و خوف۔ خوف ایک الگ چیز ہے اور خشیت و رہبت الگ الگ معنی ہے۔ تقویٰ ان سب سے الگ ہے۔ تقویٰ کا مطلب خشیت بھی نہیں ہے، تقویٰ کا مطلب رہبت نہیں ہے، تقویٰ کا معنی خوف بھی نہیں ہے۔ تقویٰ کا مطلب حفاظت ہے۔ حفاظت کس چیز سے؟ اس چیز سے حفاظت جو انسان کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، جو انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، جو چیز مہلک ہو سکتی ہے، جان لیوا چیز ہے انسان کی زندگی کو نابود جو چیز کر سکتی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچانا، اس کو وقایت کہتے ہیں، اس کو واقعی کہتے ہیں، اور اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی خوف ممکن ہے، اس کے لازمہ میں بیٹھا ہوا وہ خوف کہ مہلک چیز ہے، اس مہلک چیز کا انسان کو خوف ہے، تو اس خوف کو نہیں کہتے تقویٰ۔ خوف اس مہلک چیز کے خوف کے بعد جو انسان حفاظتی بندوبست کرتا ہے، حفاظتی تدبیر اختیار کرتا ہے، یا حفاظتی کوئی وسیلہ اختیار کرتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ حفاظت کرنا یا حفاظتی بندوبست کرنا ہے، واقعی حفاظت کرنا۔ اور اتقاء جیسا اس آیہ کریمہ کے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 41 کے اختتام میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق یہ تقویٰ ہی کا معنی دیتی ہے یہ آیت، لیکن اس کا جو باب ہے، صرفی باب، وہ ہے افتعال،
باب افتعال اس کو کہا جاتا ہے۔ خوب اتنی عربی عام لوگوں کو سیکھنی چاہیے قرآن کریم سمجھنے کے لیے، اور آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ جتنے ہمارے عوام، حتیٰ ان پڑھ عوام انگریزی جانتے ہیں، اگر اتنی ہی عربی بھی جان لیں، اپنی روزمرہ گفتگو میں ان پڑھ لوگ بھی کثرت سے انگریزی لفظ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بعض صحیح استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے سارے غلط لفظ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ انسان انگریزی رائج الفاظ جو ہو چکے ہیں رائج، ان کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان کا معنی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بدگمانی پیدا نہیں کر سکتے کہ یہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اسے اس کا معنی پتہ نہیں ہے۔ مثلاً ہم روزمرہ الفاظ میں جو الفاظ ہماری اردو کا حصہ بن گئے ہیں اور ان کا متبادل اب کسی کو بھی معلوم نہیں، بابائے اردو کو بھی نہیں پتہ، جیسے لفظ ہے بٹن۔ انسان قمیض بناتا ہے اور بٹن جس چیز کو کہتے ہیں ہم، قمیض پہ لگا ہوتا ہے، بازو پہ لگا ہوتا ہے، لباس کا ایک عام حصہ ہے۔ اس کے لیے کیا اردو لفظ ہے؟ آج کے اردو ادیب یہ اردو دانی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ بٹن تو انگریزی لفظ ہے، جبکہ یہ شے جس کو بٹن کہتے ہیں یہ انگریزی آنے سے پہلے یہ تھا، موجود تھا، ہر تہذیب میں ہے، اور ہر تہذیب میں اس کا علیحدہ لفظ ہے۔ عربی میں اس کا الگ لفظ ہے اور فارسی میں اس کے لیے الگ لفظ ہے، باقی زبانوں میں اس کے لیے الگ لفظ ہے، لیکن اردو پنجابی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ نہ کہ نہیں ہے، بھول گئے ہیں اردو پنجابی بولنے والے، اس لفظ کو فراموش کر بیٹھے ہیں، استعمال ہی نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لفظ نہیں ہے، اور اصل لفظ ہی بٹن تھا۔ خوب یہ جتنے ان پڑھ لوگ بٹن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں اپنے درست معنی میں، یعنی جس شے کو بٹن کہنا چاہیے اسی کو کہتے ہیں، کسی غلط چیز کو بٹن نہیں کہتے۔ اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ آپ کی زبان میں رائج ہو چکے ہیں، تو یہ کام ہم قرآنی الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، دینی تعلیم ہو یا نہ ہو، عربی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یہ الفاظ جیسے تقویٰ کا لفظ ہے، خوب اس کو ہماری روزمرہ زبان میں اتنا استعمال کریں بٹن کی طرح کہ آپ کی زبان کا حصہ بن جائے۔ قرآنی الفاظ ہیں۔ اور اتقو جو قرآن میں زیادہ استعمال، یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے، اتقوا اللہ، اتقوا النار، اور دیگر اس کے متعلقات کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات کی ہے ہم نے، دہرا دیتے ہیں اس کو، کہ عربی لفظ میں ایک مادہ ہوتا ہے، حروف، جن حروف سے لفظ بنتا ہے، اور ایک اس کی حیت کہتے ہیں اصطلاح میں، یا وزن کہتے ہیں، حیت وزن بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک اس کی ترکیبی سانچہ ہے، یوں کہیں، انگریزی کا لفظ استعمال کریں، یہ سانچہ ہے اس کے لیے بنا ہوا، اور اس سانچے میں اس کو ڈھالتے ہیں، یا ہندی لفظ استعمال کریں ہم، قالب، اس کے لیے لفظ قالب استعمال کریں۔ جیسے اینٹیں بناتے ہیں، اینٹوں کے لیے ایک فرما بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر مٹی، گوندھی ہوئی مٹی مواد ہے۔ یہ گوندھی ہوئی مٹی اٹھاتا ہے بچہ، عورت، کوئی بھی اٹھاتا ہے، اس کو اس فرمے کے اندر، سانچے کے اندر، جس کو قالب کہتے ہیں، قالب، قلب، دو نقطے والے قاف کے ساتھ، قالب، اس قالب کے اندر یا سانچے کے اندر مٹی ڈال کے اوپر سے اس کو دباتے ہیں، تو وہ گیلی مٹی، نرم مٹی، وہ سانچے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اینٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اسی طرح سارے جتنے بھی مواد ہیں، معدنی مواد ہیں، جیسے لوہا ہے یا دیگر مواد ہے، جس کو پگھلاتے ہیں اور اس سے برتن بناتے ہیں، اس سے مختلف ضرورتوں کی چیزیں بناتے ہیں، یہ سب اسی ترکیب سے بنتے ہیں۔ پگھلا کے ان کو قالب میں ڈالتے ہیں، سانچے میں ڈالتے ہیں اور فرمے میں ڈالتے ہیں، اور پھر ٹھنڈا کرتے ہیں یا خشک کرتے ہیں، تو جو فرمے کی شکل سانچے کی ہوتی ہے وہی اس کی مواد کی بھی بن جاتی ہے۔
زبان میں، عربی زبان میں بھی ہو بہو یہی چیز ہے۔ عربی زبان میں میٹیریل یا مواد جس کو کہتے ہیں وہ ہیں حروف، یہ الف با تا، یہ حروف ہیں۔ ان حروف کو اسی طرح الف با کہتے رہیں تو کوئی معنی نہیں بنتا۔ ان کو ادبی یا زبانی یا لغت کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے، فرما ہے یا قالب ہے، اس قالب کے اندر ان الفاظ کو جب ڈالتے ہیں تو یہ الفاظ اس قالب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال، جیسے مثلاً بہت سارے الفاظ جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ظالم، یہ لفظ ظالم، ضاد لام میم، یہ حروف ہیں، مادہ ہے، اس کا مواد ہے۔ اس مواد کو ہم نے فاعل، وہ سانچے کا نام ہے فاعل، فاعل کے سانچے میں ڈالا ہے تو ظالم بن گیا ہے۔ یعنی ضاد لام میم کو فاعل سانچے میں ڈالیں تو یہ الفاظ، یہ تینوں ضاد لام میم، یہ فاعل کی شکل اختیار کر کے ظالم کے لفظ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مفعول ایک اور سانچہ ہے، اس مفعول کے وزن میں اگر یہی الفاظ ضاد لام میم ڈالیں تو مظلوم بن جاتا ہے اور سانچے میں ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، ان پڑھ لوگ بھی یہ عربی اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ سانچے، ہم جس طرح ان پڑھ آدمی کو لے جاتے ہیں اینٹیں بنانے کے لیے اور مختلف سائز کی اینٹیں اسے سانچے پڑے ہوتے ہیں، اور اسے جو بھی فورمین ہوتا ہے یا جو کاریگر کا اوپر نظارت کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ اتنی مقدار میں یہ سانچہ استعمال کرو، اتنی مقدار میں یہ سانچہ استعمال کرو، تو وہ ان پڑھ مزدور مستری یہ سارے کام کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اتنے سخت کام اینٹیں بنانے کا اور باقی دھاتیں پگھلا کے، چونکہ اکثر کم پڑھے لکھے لوگ لیبر کے طور پر فیکٹریوں میں، اسٹیل ملوں میں یا حتیٰ سنیارے کی دکان پر دیکھیں تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے زیادہ لوگ، ماہر ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں، جنہیں مواد کو سانچوں میں ڈالنا آتا ہے اور سانچوں سے مواد بنا ہوا نکال کے اس کو رگڑ کے اس کو قلعی کر کے چمکا کے دکانوں پہ رکھتے ہیں، پھر پڑھے لکھے جا کے خرید کے استعمال کرتے ہیں اس کو۔ لیکن بنانے والے زیادہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ الفاظ بھی اسی طرح، یہ ان پڑھ لوگ اگر تھوڑا اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کریں کہ ہم یہی کام جو دھاتوں میں کرتے ہیں، جو مٹی کے ساتھ کرتے ہیں، یہی کام ہم لغت کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں لغت کے سانچے پتہ چل جائیں اور الفاظ بھی ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم ان سانچوں میں یہ الفاظ ڈالتے رہیں گے۔ جیسے فاعل ایک سانچہ ہے، اس میں ضاد لام میم ڈالو ظالم، کاف تے بے ڈالو کاتب، اسی طرح نون صاد رے ڈالو ناصر، اسی طرح ضاد رے بے ڈالو ضارب۔ تو اتنے الفاظ سے آپ ایک سانچے کے ذریعے ہزاروں الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہی مفعول ایک اور سانچہ ہے، اس میں ڈالتے جائیں تو اتنے الفاظ بنتے جائیں گے۔ بہت آسان ہے عربی قاعدہ۔ انہی سانچوں میں سے ایک سانچے کا نام ہے افتعال۔ افتعال، الف فے تے عین الف لام، افتعال، اس کو تلفظ، سانچے کا نام ہے افتعال۔ اس میں آپ جو الفاظ ڈالیں وہ اس سانچے میں آ کر ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً جیسے قبل، قاف بے لام، قاف دو نقطے والا، قبل، قبل و بعد، قبل کو آپ اس باب میں ڈالیں آپ، اور اسی طرح بعد کو آپ اس میں ڈالیں، کتاب کو اس میں ڈالیں۔ اسی طرح کوئی بھی لفظ آپ لے کے اس قالب میں ڈالیں، وہی قالب والی شکل یہ لفظ اختیار کرتا جائے گا۔ مثلاً آپ شغل کو افتعال میں ڈالیں تو اشتغال، کاف تے بے کو ڈالیں اکتتاب، افتعال کے وزن میں ڈالیں تو یہی لفظ بنتا جائے گا۔ اور نون صاد رے کو ڈالیں انتصار۔ افتعال ایسا سانچہ ہے کہ کوئی بھی اس میں ڈالو الفاظ، یہ فوراً آپ کو ایک نیا لفظ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اس میں سانچے میں، افتعال کے سانچے میں اگر ہم تقویٰ ڈالیں،
واو کاف یہ تین لفظ ڈالیں اگر افتعال کے سانچے میں تو کیا بنے گا؟ اتقا. چونکہ واقعہ سے بنا ہے، تین یہ لفظ ہیں، واو قاف دو نقطے والا یا، یہ تینوں لفظ اگر باب افتعال میں ڈالیں تو اتقا بنے گا. اس کا جو یعنی اصل کچھ اور بنے گا، وہ آخری شکل جو اختیار کرتا ہے صرفی قواعد کے مطابق تو وہ اتقا بنے گا. خوب، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس سانچے میں جب کوئی لفظ چلا جاتا ہے، حرف چلا جاتا ہے، حروف، تو معنی میں فرق پڑتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھلے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. معنی میں فرق یہ پڑتا ہے جیسے نصرت، مدد کو جیسے عام اردو میں ہم مدد ترجمہ کرتے ہیں، نصرت مدد کرنا، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، مدد شدہ. انتصار مدد اختیار کرنا، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا کسی سے، انتصار. منتصر مدد مانگنے والا. جیسے انتظار ہے ایک لفظ جو مومنین زیادہ جانتے ہیں، خصوصاً شیعہ لوگ اس لفظ سے زیادہ مانوس ہیں. انتظار، امام عصر کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں. یہ انتظار کیسے بنا ہے؟ یہی جو عمل ابھی آپ کو بتایا ہے، نون ضاد رے، نظر یہ جو آنکھوں کی نظر آپ استعمال کرتے ہیں، نظر زال والی نہیں، زال والی نظر کا مطلب ہوتا ہے منت، نظر نیاز. یہ نظر ضاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے. نظر یعنی دیکھنا، دیکھنے کو نظر کہتے ہیں. اسی نون ضاد رے کو آپ باب افتعال میں ڈال دیں تو انتظار بن جاتا ہے. اور جب باب افتعال میں جائے یعنی اس سانچے میں جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی چیز کی طلب اور یا اسی چیز کو اختیار کرنا، یعنی نظر اختیار کرنا یا نظر طلب کرنا، یہ معنی بنتا ہے اس کا. اس قانون کے مطابق واقع کا مطلب ہوتا ہے، وقایا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، تقوی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت. ان کو افتعال کے باب میں ڈالیں تو اتقا بنتا ہے. معنی کیا بن جائے گا؟ حفاظت اختیار کرنا. کہ عموماً ہمارے مترجمین جب صرف و نحو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت دقت کے ساتھ یہ صرف و نحو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور بڑی دقیق رموز نشاندہی کرتے ہیں، اور طلبہ کو بسا اوقات سزا بھی دیتے ہیں اگر طلبہ یہ ابواب اور ان کے سانچوں کے فرق کو ملحوظ نہ رکھتے ہوں. کھڑے کر دیتے ہیں. پرانے زمانے کے جو صرف پڑھاتے تھے وہ ایک ٹانگ پر بچوں کو سارا دن کھڑا کر کے گردانے رٹاتے تھے. وہ ساری محنت اسی لیے تھی کہ یہ بچے صرف پڑھیں، قاعدے پڑھیں، قوانین پڑھیں، الفاظ کو سانچوں میں ڈالنے کا طریقہ پتہ چلے، ان کے معنی کا ازبار ہو جائیں، جب قرآن پڑھنے آئیں تو وہاں پر ملحوظ رکھیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ساری صرف پڑھ کے جب قرآن میں آتے ہیں تو اتقو کا معنی کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ باب افتعال ہے اور اس میں لفظ وقایا یا واقعی کو ڈالا ہے، تو یہ باب افتعال کا معنی اس نے اختیار کر لیا ہے. واقعی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، اور اتقاء کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اختیار کرنا. تو یہاں پر ترجمے میں، تفسیر میں اس چیز کو ملحوظ رکھو جو قاعدہ ادبیات میں پڑھ کر آئے ہو. یہاں پر آپ ترجمہ کرتے ہوئے ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہو، انہوں نے ڈرنا مانا کہ آپ بھی کہتے ہو اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو. تو ڈر تو نہیں ہے، ڈر نہ افتعال کا معنی ہے نہ واقعی کا معنی ہے. حفاظت ہے اور اختیار کرنا. حفاظت اختیار کرو. اتقو، حفاظت اختیار کرو. اتقونی، اتقوا اللہ، اللہ کو اختیار کرو حفاظت کے لیے، یا اللہ کی حفاظت اختیار کرو. اللہ کی حفاظت اختیار کرو یا اللہ کو حفاظت کے لیے اختیار کرو. آپ چونکہ آپ کو تقوی، حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، محفوظ زندگی گزارنی ہے.
زندگی اور زندگی کی حفاظت، یہ قرآن نے انسان کو دو بنیادی مطلب سمجھائے ہیں کہ زندگی حفاظت کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنی ہے۔ کیوں اتنی محفوظ رہنے پر اور حفاظت پر تاکید ہے؟ چونکہ انسانی زندگی کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، خدشات بہت ہیں، اور انسانی زندگی کو نقصان پہنچانے والے امور، مہلک امور، محو کر دینے والے امور، نابود کر دینے والے امور فراوان ہیں۔ اس لیے ان سارے امور کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔ تو زیر حفاظتی بندوبست تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، حفاظتی قوانین، حفاظتی دستور، حفاظتی احکامات سارے مقرر کر دیے ہیں۔ اب انہیں اختیار کرنا ہے تمہیں۔ جیسے ایک ملک کا قانون ہے، قانون بنانے والی اسمبلی نے قانون بنا دیا ہے، اب لوگوں نے قانون کو اختیار کرنا ہے۔ قانون اختیار کرنے کا مطلب یعنی روزمرہ کے معمول کے کاموں میں قانون پر عمل درآمد کرنا ہے اور قانون کو بروئے کار لانا ہے۔ اتقاء کا مطلب اتقو یعنی معمول کی روزمرہ زندگی میں حفاظتی تدبیر کو بروئے کار لانا، اختیار کرنا یعنی بروئے کار لانا ہے۔ کون سی تدبیر؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ اس لیے ہدایت اور حفاظت یہ دونوں اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ نہ ہدایت انسان خود اپنے لیے مقرر کر سکتا ہے اور نہ حفاظت اپنے معاملات کی انسان خود اختیار کر سکتا ہے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اب انسان حفاظت تو کرتا ہے، یعنی ہر انسان حفاظتی بندوبست ضرور کرتا ہے۔ ہم کسی بھی انسان کو دیکھیں، کوئی ایک فرد بھی ہمیں، حتیٰ بے وقوف احمق پاگل بھی ہمیں حفاظت کے بغیر نظر نہیں آتا۔ اس نے بھی اپنی فہم کی حد تک اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ بس گاڑی آ رہی ہے، پاگل آگے گاڑی کے نیچے نہیں جاتا، سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ حفاظتی شعور سب کے اندر ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں بچنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، سردی گرمی سے اپنی حفاظت کرنی ہے، موسم سے اپنی حفاظت کرنی ہے، مہلک چیزوں سے، بیماریوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے، نقصان دہ چیزوں سے، یا یہ جانور خطرناک درندے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ وہ عام عمل ہے جو انسان روزمرہ زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ ان معمولی خطرات سے، جو گلی کوچے کے خطرات ہیں، گلی کوچے کے خطرات سے بچانے کے لیے انسان خود وقایت یعنی تحفظ اپنا اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی فقط یہی اوقات نہیں ہے جو گلی کوچے میں گزرتے ہیں۔ انسان اپنے جنم سے لے کر موت تک جو سفر انسان کو درپیش ہے، جو مقصد انسان کے مد نظر ہے، جو حقیقت ہے انسان کی، جس نقطے پر انسان کو پہنچنا ہے، اس کے خطرات، اس کے مہلکات، اس کے نقصان دہ چیزیں فراوان ہیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا قرآن نے ایک طرف سے ہدایت انسان کو دی ہے، یعنی اس کو راستہ اور مقصد بتایا ہے، دوسری طرف سے آگاہی دی ہے انسان کو۔ آگاہی یعنی اس راستے کا علم دیا ہے، مقصد کا علم دیا ہے، راستے کے رہنما کا علم دیا ہے، راستے کے نشیب و فراز کا علم دیا ہے، راستے میں موجود خطرات کا علم دیا، یہ آگاہی دی ہے۔ تیسری چیز حفاظت کا پورا نظام بنا کر دیا ہے، حفاظتی تدبیر انسان کو بتائی ہے کہ اس راہ پر، زندگی کے اس راہ پر تو نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ حفاظتی بندوبست جو اللہ نے تمہارے لیے نظام مقرر کیا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ حفاظتی تدبیر کو اختیار کرو، بروئے کار لاؤ اور پھر نکلو۔ اپنے طور پر تو آپ کرتے ہو، مثلا سفر میں جاتے ہو اپنی حفاظت کا خاصا خیال رکھتے ہو، لباس اپنے ساتھ لے جاتے ہو، کھانے کا انتظام کرتے ہو، اور بہت ساری چیزیں حفاظت کے نقطۂ نگاہ سے ساتھ رکھتے ہو۔ آپ اپنی اشیاء کی حفاظت، موبائل کی حفاظت کے لیے کتنا انتظام کرتے ہو، اپنی قیمتی چیزوں کا، اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہو۔ تو جو اصل زندگی کا منہج ہے، راستہ ہے، اور اصل زندگی کا سفر ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ اس کا شعور ہی نہیں ہے تمہارے اندر، آگاہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کی آگاہی بھی دی ہے اور ہدایت بھی دی ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی
اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو جہاں پر حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے عہد پورے کرو اور اللہ سے رغبت فقط اختیار کرو، جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا انکار نہ کرو، اور اللہ کے دین کو اور آیات کو فروخت مت کرو، وہیں پر آخر میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِی، بنی اسرائیل فقط مجھ سے، وَإِيَّايَ، یہ قاعدہ عربی قوانین کے مطابق یہ ترکیب جو ایایا کو پہلے استعمال کر کے بعد میں فتقونی، یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ ایک حرف کی نمائندہ ہے، یہ زیر، یعنی یہاں یہ تھا، یہ اردو میں، یا عربی میں اس کا نام ہے، فتقونی یا بھی تھا اس کے ساتھ، اس یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے، زیر علامت ہے اس بات کی، یعنی مجھ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے ڈرو، آپ مجھ سے، مجھے اختیار کرو حفاظت کے طور پر۔ وَإِيَّايَ فقط مجھ سے، انحصار کے لیے ہے، حصر کے لیے ہے کہ اے بنی اسرائیل فقط مجھ سے اور مجھے اختیار کرو حفاظت کے لیے، میرے علاوہ دوسری چیزیں آپ کو محفوظ نہیں بنا سکتی، دوسرے راستے جو خود تم نے یا تمہارے پیشواؤں نے یا تمہارے بزرگوں نے یا تمہارے حکمرانوں نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، اللہ کے قوانین تمہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ کی تدبیر کو اختیار کرو، ایایا فتقونی۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دستور ہے مزید بنی اسرائیل کو کہ التباس حق بالباطل نہ کرو، کتمان حق نہ کرو جب کہ تم جانتے ہو۔ اور پھر آگے بات جاری ہے کہ اقامت الصلاۃ کرو و ایتاء الزکوٰۃ کرو و رکوع کرو راکعین کے ساتھ، اور یہ ماجرا آگے جاری ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔